العالمین صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم پڑھتے ہیں روزے کے اسرار یعنی روزے کے راز۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں بے شمار حکمتیں ہیں، تو جو رب قدوس کا اپنا فیصلہ ہے اس میں کتنی حکمتیں ہیں۔ وہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا خدا کا بولنا ہے۔ تو جب ایک حکیم کے قول میں، تنا کے قول میں بے شمار حکمتیں ہیں، جو سب سے بڑا علیم اور خبیر ہے، تو وہاں تو بندے کی جس طرح کہتے ہیں تحقیق بھی ختم ہو جاتی ہے۔ روزے میں صدہا حکمتیں ہیں، اس لیے ہر قوم اس کو عبادت جانتی رہی، ہر قوم سے مراد ہر امت اور جانتی ہے، اگرچہ طریقوں میں قدر اختلاف ہے۔ اب بھی یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، ان میں نام مختلف ہیں، لیکن روزے کی حکمت سے، روزے کے رازوں سے اب بھی وہ مختلف ہیں۔ فار ایگزامپل اب بھی سائنس کہتی ہے کہ جو بندہ ہفتے میں ایک دفعہ یعنی سال میں چند دن اپنے آپ کو یا مخصوص ٹائم میں روزانہ اپنے آپ کو تھوڑا سا بھوکا رکھے گا تو اس کو فلاں فائدہ، فلاں فائدہ، فلاں فائدہ، فلاں فائدہ، مطلب نام ان کے جو بھی ہیں، لیکن روزہ ہر قوم میں اب بھی بہترین عبادت جانا جاتا ہے۔ ہم کچھ حکمتیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی، روح عالم اجسام میں آنے سے پہلے کھانے پینے وغیرہ سے پاک اور صاف تھی۔ عالم ارواح میں روح ہے نا جناب، وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے کھانے پینے ہر قسم سے پاک تھی، اس لیے گناہوں سے بھی محفوظ رہی۔ ٹھیک ہے جناب۔ اجزائے جسم کا بھی یہی حال تھا کہ ہمارا جسم پیدا ہونے سے پہلے پاک تھا، ذرات تو اس کے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں رکھے ہوئے تھے، مگر جب یہ دونوں ملے تو جسم روح کی وجہ سے اور روح جسم کی وجہ سے غذاؤں کے حاجت مند ہو گیا۔ جسم اور روح جب آپس میں ملے، روح جسم کی وجہ سے، جسم روح کی وجہ سے آپس میں کس کے محتاج ہو گئے؟ خواہشات کے بھی اور کھانے پینے کے بھی اور لذت کے بھی، اور گناہوں میں مبتلا۔ ضرورت تھی کہ ابھی کچھ روز ان کو مرغوب غذاؤں سے باز رکھا جائے تاکہ انہیں اپنی پہلی حالت یاد رہے، یعنی ایسا کام کیا جائے جس کی وجہ سے وجود بھی، جسم بھی، روح بھی اپنی پہلی حالت میں لوٹ آئے۔ ایک بات، دوسری، اور ان کو پہلی حالت ذہن میں رہے کہ ہماری اصلی حالت کیا تھی جو آج کل ہے۔ ہر بندے کو پتہ ہے کہ دوران روزہ جھوٹ نہیں بولنا، دوران روزہ غیبت نہیں کرنی، دوران روزہ چغلی نہیں کرنی، دوران روزہ آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، آنکھ کی، ناک کی، ہاتھوں کی، پاؤں کی۔ یہی سیم ہمارا جو ہے نا پوزیشن ابتدا والی ہے، اور پہلے کی طرح آپ بھی گناہوں سے بچتے رہیں۔ روزے کی برکت ہے نا جناب، ورنہ یہی انسان ہے آج سے 2-3 دن پہلے جھوٹ وہی بولتا تھا، جو ہی نماز پڑھنے کے بعد یا سورج طلوع ہونے کے بعد، اٹھنے کے بعد ٹوٹ کیا، گندا کیا، فریب کیا، دغا کیا، دھوکہ کیا، ہر چیز تھی نا۔ روزنے اس کو آگے نہ ایک دم ڈک دیا کہ نہیں، ویسے تو انسان کے لیے سارا سال ہی روزہ ہے۔ جس طرح ہم اکثر ایک جملہ عرض کرتے رہتے ہیں کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن کے لیے ہر رات شب قدر ہے۔ تو اگر مومن سمجھے تو مومن کے لیے سارا سال روزہ ہے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہی خدا آج بھی ہے، وہی خدا کل بھی تھا، اور وہی خدا پرسوں بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب۔ نمبر 2، نفس اور روح دو دشمن ہیں جن کا مقام جسم انسانی ہے۔ نفس اور روح یہ دونوں لطیفے ہیں، جسم ان کا کیا ہے؟ مرکز ہے۔ اب روح کا ٹھکانہ بھی یہی ہے، جسم ہے، اور نفس کا ٹھکانہ بھی
یہی ہے۔ نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ، کہ نفس امارہ نے اس کو جو ہے نا بہکایا ہے۔ نفس امارہ اندر ہمارے محفوظ ہے، ایک طرف روح ہے، دوسری طرف نفس امارہ ہے، جو شیطان سے سب سے بڑھ کر ہمارا دشمن ہے۔ لوگ تو شیطان کو ہمارا اپنا دشمن کہتے ہیں نا، آپ اس کو یوں آسان لفظ میں سمجھیں، یہی وجہ ہے کہ جب شیطان جنت اپنا رمضان شریف میں حدیث پاک کی روح سے قید ہو جاتا ہے، جکڑا جاتا ہے، اس کو قید کر دیا جاتا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ انسان پھر بھی اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آتا، گو کے روزے کی صورت میں ہو، رمضان شریف کی صورت میں ہو۔ وجہ کیا ہے؟ شیطان تو جکڑا گیا، شیطان سے جو بڑا دشمن ہے وہ تو نہیں جکڑا گیا نا۔ غالباً غزوہ حنین تھی یا غزوہ تبوک تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ یہ حدیث سیاستہ ہے، جہاد اکبر سے اصغر سے جہاد اکبر کی طرف۔ حالانکہ دیکھیں گھر سے دور گئے، جانوں کے نذرانے لے کر گئے، اور اپنے مال متاع سے لڑا، اسباب سے لڑا۔ عقل کہتی ہے کہ اس سے بڑی جنگ نہیں ہے، جس میں انسانوں کی جانیں قربان ہوتی ہیں، مال قربان ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بڑی جنگ ہوگی؟ لیکن یہ سیاستہ ہے۔ آپ کسی بھی سیاستہ کی حدیث پاک میں دیکھ لیں، کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف، یعنی چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ انسانوں سے مقابلہ کرنا آسان ہے، انسان کا انسانوں سے مقابلہ کرنا آسان ہے، انسان کا اپنے نفس سے مقابلہ کرنا یہ سب سے بہت بڑا کمال ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا نفس الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو تجھے وصف سے ڈالتا ہے من الجنۃ والناس۔ پھر نفس وہ نفس ہے کہ انسان کو جو 24 گھنٹے گناہوں کی طرف راغب رکھتا ہے۔ اگر یہ ہمارا اندر والا فرشتہ نہ بیٹھا ہوتا تو انسان کا ایک لمحہ بھی بغیر گناہوں کا نہ گزرتا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ذہن میں رکھیں، جسم اور چیز ہے، نفس اور چیز ہے، روح اور چیز ہے۔ سب سے خطرناک جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ نفس ہے۔ ان کا دونوں کا مقام کیا ہے؟ وجود ہے۔ جس کا مقام جسم انسانی ہے، ان میں سے ایک کی قوت دوسرے کے ذوف کا سبب ہے۔ دو دشمن ہیں نا جناب، نفس ڈاڈا ہو گیا تو روح کمزور ہو گئی، روح ڈاڈی ہوگی تو اپنا نفس کمزور ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی پاک ہستیوں نے نفس کو زیر کیا اور انہوں نے روح کو پالا۔ ٹھیک ہے جناب، صلہ کیا ملا، رزلٹ کیا ملا کہ مرنے کے بعد بھی وہ نہ مرے۔ موتوا قبل ان تموتوا، مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مارو۔ کیا ہے؟ یہی ہے، جو بندہ اپنی میں کو، اپنے نفس کو مار دیتا ہے تو روح اس پر ہیوی ہو جاتی ہے۔ جب روح ہیوی ہو جاتی ہے تو وہ پھر بندہ ولی ہوتا ہے، جو ظاہراً ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس محشر میں بلکہ برزخ میں وہ حیات ہوتا ہے۔ اچھا، نفس جسمانی غذاؤں اور لذتوں سے قوی ہوتا ہے اور روح نیک اعمال سے۔ صاف ذرا جناب، دو چیزیں ہیں، دونوں کی خرابی اپنی اپنی ہے، روح کی اپنی ہے اور نفس کی اپنی ہے۔ نفس کی روح، اپنا نفس کی غذا کیا ہے؟ ہمارا کھانا پینا، خواہشات، لذت وغیرہ وغیرہ، یہ جو چیزیں ہم کھاتے ہیں، نفس جو ہے نا اس میں پہلوان بنتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، آپ دیکھ لیں پہلوانوں کی غذا یا ہماری اپنی غذا، کسی انسان کی غذا، جب وہ اچھی مرغن غذائیں کھا رہا ہوتا ہے تو اس کا گناہ کرنے میں، زنا کرنے میں، کسی کو مارنے پیٹنے کوٹنے قتل کرنے میں اس کا دماغ جو ہے نا 24 گھنٹے سوار رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب،
جو بندہ 24 گھنٹے اللہ اللہ ذکر اذکاری باتوں تو ریاست میں رہتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے یار کسی کو کچھ نہ کرے. کیا وجہ ہوتی ہے کہ یہ چیزیں اپنانے سے نفس توانا ہوتا ہے، وہ برائی کی طرف دھیان دیتا ہے، اور روحانیت کو اپنانے سے روح توانا ہوتی ہے، وہ 24 گھنٹے اپنے آپ کو شریعت کے مطابق کرنے کا کرتی ہے. ضرورت تھی کہ کچھ روزہ بھوکا رکھا جائے تاکہ نفس کمزور ہو، کیونکہ انسان کا مخالف نفس ہے نہ کہ دشمن نفس ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح شیطان سے انسان کو آگاہ کیا کہ یہ تیرا سب سے بڑا دشمن ہے، عدو مبین، اس سے بچ کر رہیے گا، دھیان سے رہیے گا، یہ نہ ہو کہ تجھے ورغ لائے تو تم اس کے چکر میں آ جائے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نفس تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مومن سے یا بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ رحم فرماتا ہے، پیار کرتا ہے. تو وہ تو چاہتا ہے کہ نفس ہے، یہ انسان نفس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا. اس نے پھر طریقے بھی بتایا ہے، اس نے پھر اعمال بھی بتایا ہے کہ بندہ میں بھی تیرے ساتھ ہوں، یہ جو تو کام کر، یہ دشمن گو کہ میں نے پیدا کیا لیکن تیری اور اس کی کشتی ہے، دیکھنا یہ کہ ڈاڈا کون ہوتا ہے. میں تیرے ساتھ ہوں، اگر تو دشمن کو زیر کرنا چاہتا ہے تو میں تیرے ساتھ ہوں، تو کوشش کر تو صحیح. جب انسان کوشش کرتے تو پھر اس کی ذات کا فضل ہو جاتا ہے. نمبر 3، روزے میں بھوک اور پیاس کی تکلیف کا پتہ چلتا ہے. اور بزرگ فرماتے ہیں نا، اگر صحت تندرستی کی کسی سے آپ نے شان پوچھنی ہے تو کسی مریض سے جا کر پوچھیں، وہ مریض پھر بتائے گا کہ صحت کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، اب کتنا پانی ہے بہت بڑی لاجواب نعمت ہے، کوئی قدر نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب، بھوکا ہے، پیاسا ہے، وہ کتنا پریشان ہے، اس کی ہمیں کوئی احساس نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے بندہ کل قیامت کا جب دن ہوگا، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے پانی نہیں دیا تھا، میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے کھانا نہیں دیا. بندہ کہے گا مولا تو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو کھانے پینے سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا ایک بندہ آیا تھا کمزور ناتواں، میرے نام پر تو اس نے مانگا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے نام پر پانی کا گھونٹ دے دو، کیونکہ تجھے پیاسے کی قدر نہیں تھی، پانی کی قدر نہیں تھی، نہ تو نے پیاسے کی قدر کی، نہ تو نے پانی کی قدر کی، نہ ہی تو نے میری ذات کی قدر کی. ایسے بھوکے کے بارے میں کہا جائے گا. تو جب بندہ روزے میں رہتا ہے نا، اب تو جو پیسے آتے ہیں نا، پیسہ یہی کہتے ہیں کہ 1000 آ گئے تو 2000 بنا لے، 2 آ گئے تو 3 بنا لے. ان میں نے غریب کا احساس نہیں ہے، بھوکے کا احساس نہیں ہے. جب بندہ خود روزے دے ہوتا ہے نا، اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار بھوک اور پیاس اور تنگدستی کیا ہے، میں بھی پیش ہے، تو اس کے دل میں غریب کے لیے احساس پیدا ہو. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی بھلائی کے لیے، تاکہ انسان تو بھوکے پیاسے سے بھلائی کرے گا تو میں اس کا تجھے صلہ دوں، جس سے غذا اور پانی کی قدر ہوتی ہے اور انسان خدا کا شکر کرتا ہے، کیونکہ شکر بہت بڑی اعلیٰ نعمت ہے. مالک نے بھی یہی فرمایا ہے شکرتم لازیدنکم، تم میرا جتنا ہی شکر ادا کرو گے میں اتنا ہی تجھے نوازوں گا. نمبر 4، روزے میں بھوکوں پیاسوں پر مہربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہی باتیں کیونکہ غنی اپنی بھوک یاد کر کے فقیر کی بھوک کا پتہ لگاتا ہے. جس طرح ہم کہتے رہتے ہیں نا سیاسی لوگوں کے بارے میں، 24 گھنٹے جب وہ اے سی روم میں بیٹھے ہیں، گاڑیوں میں بیٹھے ہیں، کبھی وہ موٹر وے سے اترے نا، عام سڑکوں میں چلیں تو ان کو پتہ چلے کہ سڑک کی کیا پوزیشن ہے. کبھی جہازوں سے اتر کر دیہاتوں کے روڈ میں جائیں نا، سولنگ میں چلیں، دیہات میں چلیں، ان کو پتہ چلے کہ راستوں کی کیا کنڈیشن ہے. جب اس طرح کے راستے میں چلیں گے نا، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ غریب کتنی مشکل میں ہے. تو جو موٹر وے سے جس نے اترنا ہی نہیں ہے، جس نے جہاز کے بغیر کوئی سواری کرنی نہیں ہے، ان کو سولنگ والے کی یا کچے میں پیدل چلنے والے کی تکلیف کا کیا احساس ہوگا. ٹھیک ہے جناب. یہاں روح البیان شریف میں کہ انسان کے تیسرے بادشاہ تیمورس کے زمانے میں سخت کات سالی ہوئی. انسانوں کے تیسرے بادشاہ کی بہت بڑی لمبی لسٹ ہے کہ اس پوری دنیا میں انسانوں کے کتنے بڑے بادشاہ گزرے ہیں. ایک بادشاہ ہے جس کا نام تیمورس ہے. تو کات سالی ہوئی تو مالداروں کو روزے کا حکم دیا گیا، جو مالدار تھے.
اور ان سے کہا گیا کہ تم دوپہر کا کھانا فقیروں کو دو، ٹھیک ہے جناب، جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کی ذات پاک نے خود بھوکے رہتے، خود پیاسے رہتے اور اپنی امت کو کھانا 2 ٹائم کا دیتے تھے۔ تو اس بادشاہ کا مطلب یہ تھا کہ یہ روزے رکھیں گے، ایک تو ان کے جو دوپہر والا کھانا ہے، لنچ ہے، اس کا جو بچت ہوگی وہ کس میں؟ فقیروں میں۔ دوسرا یہ جو پیسے والے لوگ ہیں، جب یہ بھوکے پیاسے رہیں گے ان کو فقیروں کا احساس ہوگا، تاکہ شام کو تم اور دونوں کھاؤ، مطلب روزہ رکھنے سے جو دوپہر کا کھانا نہیں کھاؤ گے بچے کا وہ فقیر کھا لیں گے اور تم شام کا کھا لو گے، فقیر کی بھی بن جائے گی، تمہاری بھی بن جائے گی۔ نمبر 5، روزے سے بھوک کے برداشت کرنے کی عادت رہتی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا راز ہے۔ اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ نے حکایات میں لکھا ہے گلستان شریف میں کہ 3 کے 4 فقیر تھے، درویش تھے، ٹھیک ہے جناب، اچانک کہیں ملک گئے تو انہوں نے بارڈر جو کراس کیا، اب انہوں نے پکڑ لیا، پکڑ کے انہوں نے بند کر دیا۔ ایک ان سب سے جسامت والا بھی تھا، ہٹا گھٹا بھی تھا، تو دوسرے جو تھے وہ بڑے کمزور تھے۔ ظاہر پوزیشن تو یہ تھی، جو کمزور تھے انہوں نے جلدی مار جانا تھا، لیکن رزلٹ کیا نکلا؟ جب 3 دن بعد کھولا گیا یا 4 دن بعد، ہفتے بعد، جو سب سے موٹا توانا تھا وہ مر گیا، جو کمزور اور پتلے تھے وہ زندہ رہے۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ اصل راز یہ کہ جو زیادہ موٹا تھا وہ کھاتا زیادہ تھا، ٹھیک ہے جناب، جو کمزور تھے ان میں بھوک برداشت کرنے کی عادت تھی، ان کو 2 ٹائم بھی نہ ملتا تو وہ برداشت کر لیتے۔ وہ جو موٹا تھا وہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا تھا، 3 دن وہاں کہاں اس نے رہنا تھا، مر گیا۔ جو اور تھے وہ 4 دن بھی ان کو کھانا نہ ملتا تو برداشت کر لیتے، وہ بچ گئے۔ حاصل کم کھانے میں انسان جو ہے نا اس کے زندہ رہنے سے زیادہ چانس ہے۔ تو 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے تو وہ کبھی اس طرح کی آزمائش آ جائے، کوئی کات سالی آ جائے، کوئی وقت آ جائے تو اس سے پھر برداشت نہیں ہوگی۔ رزلٹ کیا نکلے گا؟ 5 گھنٹے بعد یا 6-7 گھنٹے بعد اللہ حافظ۔ اگر کبھی کھانا میسر نہ ہو تو انسان گھبراتا نہیں۔ یہی چیزیں کیا پیدا کرتی ہیں؟ روزہ پیدا کرتا ہے۔ نمبر 6، بھوک بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ اب تو ڈاکٹر اور سائنسدان بھی اس تحقیق کو مان گئے ہیں کہ انسان اگر روزانہ 6 گھنٹے اپنے آپ کو بغیر کھائے پیے رکھے تو کافی سارے ایسے اپنا فاسد مادے ہیں جو خود بخود مر جاتے ہیں۔ جب کچھ نہ کھانے پینے سے انسان کے اندر ایک ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جس کو قوت مدافعت اور چیزوں کو وہ یہی چیزیں جا کے ختم کرتی ہیں۔ اب بھی ڈاکٹر و طبیب کہتے ہیں کہ فاقہ بہت بیماریوں کا علاج ہے، حالانکہ سنت مبارکہ میں یہی ہے نا کہ اگر تجھے بھوک 4 روٹیوں کھانے کی ہے تو تم 2 کھا کے بس کر دے، مطلب اپنے آپ کو جتنا بھوکا رکھو گے اتنا ہی صحت مند رہو گے، کیونکہ اس سے معدے کی اصلاح ہے۔ نمبر 7، نفس دن میں تو کھانے پینے کی اور شب کو سونے کی رغبت کرتا ہے، آپ دیکھ نہیں لیتے، جو ہی بندہ کھاتا ہے دل کرتا ہے سو جائے، جتنا بندہ زیادہ کھاتا ہے اس کو سستی زیادہ چڑھتی ہے، وہ چلتا نہیں ہے، کام نہیں کرتا، جبکہ نارمل بندہ جو ہے وہ جناب جتنا بھوکا ہوتا ہے، جتنا اس نے نارمل کھایا ہوا ہوتا ہے اتنا ہی بہت ایکٹیو اور ہوشیار رہتا ہے۔ شریعت نے اس کی مخالفت یوں کرے کہ کبھی دن میں تو روزوں کا اور رات میں نمازوں کا حکم دیا، تاکہ یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی مشینری کو قائم رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت ان کو بہترین رکھا ہے۔ ماہ رمضان شریف میں دن کو کھانے سے باز رہو اور رات کو تراویح اور تہجد پڑھو تاکہ یہ سسٹم تمہارا بہترین رہے۔ خیال رہے کہ نماز سجدہ وغیرہ فرشتے اور دیگر مخلوقات بھی عطا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، تشہد ہے، یہ فرشتے بھی ادا کرتے ہیں، مگر روزہ صرف انسان ہی کی عبادت ہے، فرشتے نہیں رکھتے روزہ، یہ انسان ہے یا جن۔ فرشتے دوسری مخلوق غالباً جنات پر بھی روزے فرض نہیں ہے۔ مفتی صاحب اپنی تحقیق میں یہی لکھ رہے ہیں، لیکن اگر قرآن پاک کی تعلیمات کو دیکھیں تو پھر جنات پر بھی روزہ فرض ہے۔
یہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں. جب ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو یہ قرآن پاک ہم سے زیادہ اچھا پڑھتے ہیں. اچھے سے مراد یہ کہ ہمارے تو یہاں صاف ہوتی ہے، 1.5 صاف ہوتی ہے. یہ لوگ جتنے اہتمام سے تراویح ادا کرتے ہیں آپ اور میری سوچ بھی نہیں. اور پھر جس دن یہ ختم قرآن پاک کرتے ہیں تو ان کے ہاں مٹھائیوں کا تبرک، جشن، اس کا ایک عجیب ہی رنگ ہوتا ہے. بڑے بڑے علماء بلاتے ہیں، بڑے بڑے جنات میں سے اپنے بڑے بڑے پیر بلاتے ہیں، اور کئی قسموں کے یہ کھانے جو ہیں نا پکاتے ہیں، اور جشن نزول قرآن پاک اور ختم قرآن پاک کو ایسے مناتے ہیں کہ انسان کی وہاں سوچ بھی نہیں ہے. تو یہ بھی ہماری آپ اور سب کی خوش قسمتی ہے. یہ جو دربار شریف ہے، یا آگے والا دربار شریف ہے یا پچھلا دربار شریف ہے، یہاں جنات کا بسیرا کافی ہوتا ہے، بلکہ پورے قبرستان میں کافی ہے. نسبت والے لوگوں کی برکت ہے، نسبت والے لوگوں کی برکت ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب ہم جمعہ پڑھاتے ہیں یا ادروائز نمازیں پڑھاتے ہیں، جو بوڑھے بوڑھے جن ہیں وہ یہاں آپ کے یہاں کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے جو بزرگ آتے ہیں، جو اسلاف آتے ہیں، تو وہ پھر ان کو بتاتے ہیں. جو ہمارے بڑے بڑے ہیں، پاریش ہیں یا بزرگ ہیں، وہ یہاں آپ کے یہاں جمعہ بھی ادا کرتے ہیں اور نمازیں بھی ادا کرتے ہیں. تو جنات پر روزہ بھی فرض ہے اور وہ بہترین طریقے سے نماز تراویح کو ادا کرتے ہیں. یہ انسانی خصوصیات ہی ہے. اس لیے علیکم میں انسانوں سے کتاب ہوا، جیسے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو حج ہے وہ علی الناس، لفظ ناس بول کر بھی حج صرف اور صرف انسانوں پر ہی فرض ہے. یہ مفسرین کی اپنی اپنی تحقیق ہے. کچھ مفسرین فرماتے ہیں حج روزہ یہ صرف انسانوں پر ہے، کچھ مفسرین فرماتے ہیں نہیں، اس میں جنات بھی شامل ہیں. اور باقاعدہ جنات حج کے موسم میں ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے باتیں کرتے ہیں اور ان سے حال احوال کرتے ہیں. ہاں وہ یہ ضرور بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس طرح کہ تمہارے انسانوں کے لیے ویزے کی ضرورت ہے، ہمارے لیے ویزے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے وہاں کچھ احکام ایسے ہیں وہاں پرمیشن لے کے جانا پڑتا ہے، کیونکہ جس طرح انسانوں کے لیے جگہ کی پرابلم ہوتی ہے ہمارے لیے بھی اس طرح کی جگہ کی پرابلم ہوتی ہے. تو سورہ آل عمران میں صرف حج جو ہے نا یہ صرف انسانوں پر ہی فرض ہے، لیکن قرآن پاک جب مخاطب ہوتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا ہم نے انسانوں اور جنوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. اور سورۃ الرحمن شریف میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، یہ جو تسنیہ کا صیغہ ہے اس میں مخاطب جن اور انس ہے. بڑی دلچسپ دنیا ہے، کبھی موقع ملا تو پھر اور آپ کو بہترین جنات کے بارے میں راز کی باتیں بتائیں گے. ان میں سے بڑے بڑے ولی بھی ہوتے ہیں، ان میں سے بڑے بڑے اپنا عالم بھی ہوتے ہیں، اور بہت ساری آج بھی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو معلومات کی بالخصوص ایسے رازوں سے پردہ اٹھا رہے ہیں. میں اکثر اپنے دوستوں کا عرض کرتا رہتا ہوں، یہ اب قریب رسالہ ہے جو کہ لکھنے والا نظریاتی طور پر دیوبند ہے. اس میں ایک بزرگ کا نام ہے علامہ لاہوتی پور اسراری، لاہوتی پور اسراری اس کا نام ہے. جنات کا پدیشی دوست لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس نے جنات کے بارے میں ایسی ایسی راز کی دنیا کے راز آؤٹ کیے ہیں جو آج تک کتابوں میں نہیں تھے. وہ کہ ہم نے 3-4 کتابیں پڑھی ہیں جنات کے موضوع پر، تفسیر کے روح سے بھی پڑھی ہے، تفسیر ابن کثیر شریف ہے، اور تفسیر ضیاء القرآن میں بھی ہم نے اس کا ڈیٹیل سے پڑھا ہے ان کے واقعات. پھر ایک حضرت امام جلال الدین سیوطی سے رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے جنات کے بارے میں کتاب لکھی، اس کو بھی پڑھا ہے، اور بھی ایک تو بزرگوں کی کتابوں کو پڑھا ہے. مطلب بہت سے ایسے راز ہیں جو ان سے انسان واقف نہیں ہے، کتابوں کے پڑھنے سے پتہ چلا. اور پھر ان کتابوں کے حوالے اور روح سے اور حدیث پاکہ کے روح سے اور بھی بے شمار ایسے راز تھے جو انسانوں تک ابھی تک نہیں تھے، لیکن اس بندے نے ایسے ایسے راز آؤٹ کیے کہ انسان ماننے کے قائل نہیں ہے. جنات ایک بہت بڑی قوم ہے، انسان سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا ہے اور آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے. تو لہذا ان پر بھی شریعت ایسا ہی فرض ہے جس طرح انسانوں پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی